औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी है। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। आज का हमारा प्रोग्राम नंबर 9 पाकिस्तान में टैक्स का ज़ालमाना निज़ाम और इसका मुतबादिल इस्लामी फ़लाही निज़ाम पर होगा। इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम इस निज़ाम की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और तबाहकारियों का ज़िक्र करेंगे। दूसरे हिस्से में हम इसमें बताएंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके से हम इनकलाबी निज़ाम पेश कर सकते हैं मईशत के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आइए हम देखें कि इसका ये पाकिस्तान में जो इसकी तबाहकारी हैं वो क्या हैं। हुकूमत मुल्क चलाने के लिए जो लोगों की मेहनत की कमाई में से पैसा लेती हैं उसको वो टैक्स कहा जाता है। ठीक है, जिस आमदनी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे तालीम, पुलिस, फ़ौज, रेलवे, पानी, बिजली, गैस, इन तमाम चीज़ों के रोड, सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं कि उसके आमदनी जो जनरेट होती है उसके अंदर भी बेपनाह मसाइल हैं और इसी वजह से 74 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामी फ़लाही रियासत नहीं बन सका कि जहाँ पे करप्शन की बेइंतहा किस्में पाकिस्तान में, वहाँ पे माशी करप्शन सबसे बड़ी है। तो ये जो टैक्स का मौजूदा निज़ाम है, इसकी जो तबाहकारी है, इनका हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। टैक्स के खौफ की वजह से इंडस्ट्री नहीं लगती, सनत नहीं लगती, लोग अपना पैसा मटकों में दबा के ज़मीन में रखते हैं और वो पैसा सामने नहीं आता, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक गैर फितरी सा निज़ाम पैदा हो जाता है और लोगों में गैर यकीनी किसी कैफियत होती है। अब बेजा टैक्सेस की वजह से या तो इंडस्ट्री लगती नहीं है, अगर इंडस्ट्री रियलिस्ट इंटरेस्टेड हो तो वो दूसरे मुल्कों में ले के चला जाता है इंडस्ट्री को। ठीक है, इंडस्ट्री बंद या शिफ्ट होने की वजह से बेरोज़गारी जन्म लेती है। बेरोज़गारी की वजह से आपको पता है कि गुर्बत होती है और गुर्बत तमाम मसाइल की जड़ है। हुनरमंद लोगों की कदर नहीं की जाती, पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ लेकर फिर रहे होते हैं। टैक्स का निज़ाम काबिल अमल नहीं, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं है। हमारा मौजूदा टैक्स का निज़ाम कहता है कि रेडी वाले से भी आप रसीद लें, मोची से भी रसीद लें और इस तरीके से, यानी कि जो वो किस तरह प्रैक्टिकल हो सकता है। ये ताजिर बिरादरी को बेज़मीर बना देता है। अब इस निज़ाम के तहत जो ताजिर हैं, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर खराज ज़कात देते हैं, वही लोग दूसरी तरफ बेईमान नज़र आते हैं कि जब वो 2 खाते बनाते हैं और ये निज़ाम उनको मजबूर करता है। हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं लाते कि जो ताजिर एक ही खाते के ऊपर चले और उसे रिलैक्सेशन हो, हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़े। ठीक है, अब ये जो एफबीआर का अमला है, ये खुद भी रास्ते दिखाता है ताजिर बिरादरी को, सनतकारों को, कि टैक्स चोरी यहाँ से करें। यहाँ पे भी ये निज़ाम फेल हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि टैक्स का जो जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम है को सियासत में भी ताजरों और सनतकारों को मुदाखलत पे मजबूर करता है। वो लोग उसमें मुदाखलत करते हैं तो सियासी निज़ाम भी ख़राब होता है। वो अपनी पसंद के लोगों के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं ताकि हमें रिलैक्सेशन मिले। इस कमज़ोर निज़ाम की वजह से ईमानदारी से टैक्स देने वालों को भी बहुत ज़्यादा दबाव में रखा जाता है और जो नया टैक्स टारगेट पूरे किए जाते हैं, इन्हीं लोगों पे दबाव डाला जाता है। इसी तरह टैक्स टारगेट पूरे करने के लिए अवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है, जो कि मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी को जन्म देता है। लोग जो हैं वो अजीब, उनको कोई सहूलत तो मिल नहीं रही होती टैक्स के अगेंस्ट। अस्पतालों में लाइनें लगी हुई होती हैं, सड़कों के ऊपर बेहिंजम शोर हो रहा होता है और दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं और फिर बजट खसारा फिर भी पूरा नहीं होता तो बैरूनी इदारों से कर्ज़े लेते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कर्ज़े दिए, कर्ज़े का कहा जाता है और वो अपने मकासद को सामने रख के वो कर्ज़े देते हैं लोगों को। तो पूरी कौम जो है मेहनत के बावजूद गुलाम बन जाती है और इसका नज़रिया भी महफूज नहीं रहता, ना दिफा और ना माशरा महफूज रहता है। अब ये टैक्स के ज़ालमाना निज़ाम की चंद मैंने आपको चीज़ें पेश की हैं कि जिसके अंदर अमीर अमीर तर होता है क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने के ज़राए और गरीब गरीब तर हो जाता है। ईमानदारी से जो लोग काम करने वाले हैं उनकी अक्सरियत है, लेकिन वो वहाँ पे उनको मौक़े प्रोवाइड नहीं किए जाते। अब इसके जो मुतबादिल निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कोई भी मुश्किल ऐसी पैदा नहीं की दुनिया में, कोई मसला ऐसा पैदा नहीं किया जिसका हल ना हो। इसका भी हल मौजूद है और अल्लाह के दीन के अंदर ही मौजूद है।
جب ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں حکومت کو چلانے کے لیے 5 قسم کے ذرائع ہوتے ہیں آمدنی کے. فے ہوتا ہے، جزیہ ہوتا ہے، خراج ہے، عشر ہے اور زکوٰۃ ہے. اس کے اندر کہیں بھی ٹیکسز نظر نہیں آتے. آخر ہم نے یہ پورا نیٹ ورک سڑکوں کا، بجلی، پانی اور تمام چیزوں کا نیٹ ورک چلانا ہے، تو آخر اس کا متبادل نظام کیسے ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب آبادی بہت زیادہ، 22 کروڑ کا ملک ہے پاکستان. تو اس کے اندر ایک ایسا شفاف قسم کا نظام ہو جو اسلام کی روشنی و مساوات پر مبنی ہو، تو یہ نظام ہونا چاہیے. اچھا، پھر یہ جو ٹیکسز کا نظام ہے، یہ فرعونوں سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے دنیا کے اندر. اگر یہ نظام اتنا اچھا ہوتا تو یہ اسلام میں بھی رائج کر دیا جاتا. اب اللہ کے رسول نے جو ایکسٹرا چیزیں تھے، کنویں کھدوانے تھے، راستے بنوانے تھے اور سرائیں بنوانی تھیں، مہمات روانہ کی جاتی ہیں، یتیم اور غریبوں کے لیے فنڈز رکھے جاتے ہیں، تو یہ سارا نظام کس طریقے سے آخر اب چلائیں؟ تو اللہ کے رسول نے جو یہ نظام چلایا تو انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ آؤ آگے اور جنت کما لو. اور جو امیر لوگ تھے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالتے تھے کہ آئیں جی اس کے اندر، ہاں اتنا ڈالیں گے تو اتنا فائدہ، اتنا ڈالیں گے تو اتنا. اب کیونکہ ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے، آبادی بہت زیادہ ہے، تو ہم مساوات پہ مبنی ایک اسلامی فلاحی نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو نظام ہوگا، جو انصاف پہ مبنی اور مساوات پہ مبنی ہوگا اور آسان ہوگا، جو لوگ بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے اس کے اندر پیسے دیں گے. ایسا نظام جو صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کرے گا، جو ہنر مندوں کی قدر کرے گا، جو ہماری پیداواری صلاحیت کو بڑھائے گا، جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گا. تو قومی یہ جو نظام ہے صرف اور صرف بہبود فنڈ کا نظام ہے، جو ہم ٹیکس کا لفظ بھی ختم کر دیں گے. دیکھیں، ہم چاہے جتنا جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو ہم ٹیکس نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے ہم یہ جو نظام ہے پاکستان کے اندر، ہم اس کو نام دیتے ہیں بہبود فنڈ کا. اب یہ نظام کیا ہوگا کہ اس نظام کے تحت ہر کاروباری صنعت کو اے بی سی ڈی ای کیٹیگری یا اس سے کم یا زیادہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. وہ کیٹیگری کے حساب سے ایڈوانس رقم وصول کی جائے گی، جو ہر شخص اپنی یو سی کے اندر جو بھی کاروبار کر رہا ہے، وہ چاہے موچی ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی دکاندار ہے یا صنعت کار ہے، وہ اے بی سی ڈی ای کیٹیگری کے حساب سے وہ اس کا تخمینہ لگا کے وہ بہبود فنڈ ایڈوانس لے لے گا، اور کوئی بھی مزید ٹیکسز وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگائے جائیں گے. فرض کریں کہ ایک موبائل بنانے کی فیکٹری ہے اور ایک شخص موبائل بنانے کی فیکٹری لگاتا ہے، تو آلریڈی اسلام آباد میں جو ٹیکسز اس کے بہبود فنڈ کے جو ٹیکنوکریٹ ہوں گے، جو ایکسپرٹ ہوں گے، وہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بندہ اس پیداواری صلاحیت کی فیکٹری لگانا چاہتا ہے جو اے کیٹیگری میں آتی ہے، بی میں آتی ہے، یا سی میں یا ڈی میں آتی ہے. تو اس کیٹیگری کے مطابق جو ہے اسے بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ ایڈوانس دیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ٹیکسز دیں گے. اب جب وہ ایک دفعہ ایڈوانس پیسے دے دے گا تو وہ 8 گھنٹے کے لیے نہیں ہوں گے، وہ 24 گھنٹے کے لیے ہوں گے. تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس کو 24 گھنٹے فیکٹری کو چلاؤں. اب 24 گھنٹے فیکٹری کو چلانے کے لیے اس کو ایک تو مال ظاہر ہے کہ اس کا نکلنا چاہیے، اور مال نکلنے کی شرائط یہ ہیں کہ وہ جدید ہو، کریٹیو ہو، سستا اور معیاری بھی ہونا چاہیے. اب اس کے لیے وہ ہنر مند ڈھونڈے گا، اور باہر جو لوگ پاکستانی گئے ہوئے ان کو بلائے گا کہ میں آپ کو بھاری پے کرتا ہوں اور آپ آئیں میرے لیے موبائل ڈیزائن کریں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہوں. جب وہ وہاں پہ کرے گا اور 24 گھنٹے کام کرے گا، تو اور مقابلے کی فضا بھی ہوگی کہ برابر والی فیکٹری سے بہتر، اچھا اور سستا موبائل تیار کرنا ہے. تو عوام کو بھی سستی اور معیاری چیزیں ملیں گی، اور باہر سے بھی آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ کریٹیو کام ہوگا، اور زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ باہر ایکسپورٹ ہونے شروع ہو جائیں گی، تو برآمدات بڑھیں گی. ہماری جو حکومت کا ٹارگٹ ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پورا ہوگا. جب صنعت کار بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ میں بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ اسے یہ بھی ہوگا کہ یہ جو میں لے رہا ہوں ملک اور قوم کی اس میں ترقی میں شامل ہو رہا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ عوام کو معیاری، جیسا کہ میں نے بتایا، معیاری اور سستی اشیاء ملیں گی، اور برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا. ملک بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہوگا ملک سے. حکومت کو نظام چلانا اور بہبود فنڈ اکٹھا کرنا انتہائی آسان ہوگا. یہ ڈاکخانے کے اندر کر دیا جائے، اور جو آر ٹی او اور ایف بی آر کی بڑی بڑی جدید عمارتیں ہیں ان کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کام آتی ہیں ڈاکخانے کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو بھی آپ نیلام کر کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ہر یو سی کے اندر ڈاکخانہ موجود ہے، اس ڈاکخانے کو جدید کر دیا جائے، اور اس کے اندر کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت ایک انسپیکٹر بیٹھے گا جو وہاں جسے پتہ ہوگا کہ میرے علاقے کے اندر اتنی پرچون کی دکانیں، اتنی ہول سیل کی دکانیں، اتنی ریٹیل کی دکانیں ہیں،
اور اتنی جو ہیں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس کیٹیگری کی فیکٹریاں ہیں، اتنے ریڑھی والے ہیں، اتنے موچی ہیں، اتنے ڈاکٹر، اتنے انجینئر، یہ سروسز بھی سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی جو آپ بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ دیں، جس کے پاس 5 ایکڑ جگہ ہے اس کو بھی ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، جیسے ریڑھی والے سے 1000 روپے لیں اور موچی سے 500 روپے لے لیں 1 سال کے، اور اسی طریقے سے کسان سے بھی 1000 2000 کا بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ لیں، اور جس کے پاس جگہ 5 ایکڑ یا اس سے زیادہ ہے، تاکہ وہ قومی دھارے کے اندر شامل ہو جائیں۔ اس طریقے سے جب آپ یہ لے کے چلیں گے تو دیکھیں کتنا آسان کام ہوگا، حکومت وہاں پہ بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لے گی۔ اب اس کے اندر بھی جو بے ایمانی کا عنصر ہے، یا انسپیکٹر بے ایمانی کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں کہ کیٹیگری اپنی وہ چھپی تو نہیں ہوگی۔ اگر فرض کریں کہ موبائل کی کیٹیگری اے کا کام کر رہے اور بی کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، تو وہ نظر ہوگا، وہ عوام شکایت کرے گی، ورکر شکایت کر دیں گے، تو وہ زیادہ آسان ہوگا پکڑنا۔ اب جو موجودہ ایف بی آر کا نظام ہے یہ انتہائی مشکل ہے، اس کو جو اگر آپ اس کے فارمولے دیکھ لیں ٹیکس لگانے کے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ خود ایف بی آر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو پبلک کو کیسے سمجھ آئے گا؟ جب ہم کھلی چھوٹ دے دیں گے اپنے تاجروں کو تو باہر کے انویسٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ باہر کا انویسٹر آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بننے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے یہیں کے سرمائے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہیں کے لوگوں کو اس کے اندر لے کے آنا ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، وہ ادارے موجود ہیں، منشیات سے پیسہ آیا تو وہ ادارے موجود ہیں، وہ پکڑیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی رشوت ستانی سے یا 2 نمبری سے پیسہ آیا ہے تو وہ ادارے موجود ہیں، وہ ایکٹیو ہوں۔ لیکن جب کوئی یہ بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے اور وہ روزگار بڑھانے کا سبب بنتا ہے، برآمدات بڑھانے کا سبب بنتا ہے، زر مبادلہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ ایک دفعہ بہبود فنڈ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد پھر تاجروں کو جو ہے نا تنگ نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اس پہ سوچا جائے، اور اس کے اندر اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، اور اگر یہ میری تجویز پسند آئی ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، حکومتوں کو بھیجیں، اور تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی اور ہماری آخرت بھی اچھی اور ملک عزیز ترقی کرے اور یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو۔ آپ کا خیراندیش سہیل خرم فاروقی، میرا سیل نمبر ہے 030174974738۔